نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان میں پردہ ہے، وعلی الاعراف رجال، اور اعراف پر بھی کچھ لوگ ہیں، یعرفون کلا بسیماہم، جو پہچانتے ہیں سب کو ان کی نشانیوں کے ساتھ، ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم، اور بلائیں گے وہ اصحاب جنت کو کہ سلام ہو تم پر، لم يدخلوها، وہ داخل تو نہیں ہوئی اس میں، وهم یطمعون، لیکن وہ امید ضرور رکھتے ہیں، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب پھریں گی ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف، قالوا، تو وہ کہیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں ظالم قوم کے ساتھ، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اور بلائیں گے اعراف والے ان لوگوں کو جن کو پہچانتے ہوں گے وہ ان کی نشانیوں کے ساتھ، قالوا، تو کہیں گے، ما اغنى عنكم جمعكم، نہ کام آئی تم سے تمہاری جماعت، وما كنتم تستكبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ بھی، اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ قسمیں کھاتے تھے تم جن کے بارے میں، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ ان کو اللہ رحمت نہیں دے گا، ادخلوا الجنۃ، ان سے تو کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ خوف ہوگا تم پر اور نہ تم غمگین ہوگے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عائشہ ادھر آ جاؤ۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 46 سے لے کر 49 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے
کہ بھائی ہم سے تو جو رب نے وعدہ کیا تھا ہمیں تو سچا مل گیا، تم بتاؤ رب کا وعدہ سچا ہوا کہ نہیں؟ وہ کہیں گے جی بالکل سچا تو ہو گیا۔ تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کر کر کہے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ آج کے سبق میں اصحاب الاعراف کا ذکر ہے، چونکہ سورت کا نام بھی سورت الاعراف ہے۔ اعراف کہتے ہیں کسی بھی مقام کی اونچی جگہ کو جس کو سارے پہچانتے ہوں۔ ایک آدمی کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو نا، کچھ لوگ دیوار کے ادھر ہوں کچھ ادھر ہوں، وہ سب کو دیکھتا ہے، ادھر والوں کو بھی اور ادھر والوں کو بھی۔ تو اعراف ایک مقام ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے، اور اس پر جو لوگ ہوں گے وہ اہل جنت کو بھی دیکھیں گے اور اہل جہنم کو بھی دیکھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ گفتگو ہو رہی تھی، تو ان کے بیچ میں آج جو اعراف والے ہیں ان کی گفتگو ہے۔ اللہ فرماتے وَبَيْنَهُمَا، ان دونوں کے بیچ میں یعنی جنت اور جہنم کے بیچ میں درمیان میں حجاب، ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، اور اس کا نام اعراف ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف پر بھی کچھ لوگ ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں حدیث میں بھی آیا ہے کہ جن کی اچھائیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی وہ اعراف پر ہوں گے، یعنی وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ جنت میں جائیں، نہ اس درجے کے ہیں ان کو جہنم میں بھیجا جائے، درمیان میں رہیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ اولاد جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد پر چلے گئے یا علم دین سیکھنے چلے گئے، اب ماں باپ کی اجازت نہ لینا یہ گناہ ہے، جا کر جہاد کرنا یہ ثواب ہے، علم سیکھنا یہ ثواب ہے۔ اب ایک طرف ان کی غلطی ہے اور ایک طرف ان کی نیکی ہے، تو ان کو اعراف پر روکا جائے گا۔ بارکہ واللہ تعالی عالم، جو اعراف پر ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کا ذکر یہ ہے کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف پر بھی کچھ مرد ہیں، کچھ لوگ ہیں، یعرفون کلا بسیماہم، جو پہچانتے ہیں سب کو نشانیوں سے، یعنی جنت والوں کو بھی پہچانتے ہیں، جہنم والوں کو بھی پہچانتے ہیں، بسیماہم نشانیوں سے، چہرے سے پہچانے جاتے ہیں جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، کیونکہ جنتیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور جہنمیوں کے چہروں پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ اب وہ دیکھ تو سب کو رہے ہیں، جب ان کی نگاہیں اہل جنت کی طرف ہوں گی نا، جنتیوں کے جناب چہرے چمک رہے ہیں، نعمتوں میں ہیں، اللہ کی رضا میں ہیں، عیش میں ہیں، خوب زندگی ہے اہل جنت کی، تو وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو وہ اعراف والے جنت والوں کو بلا کر کہیں گے ان سلام علیکم، یہ کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم پر سلام ہو۔ دیکھیں جی، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، اہل جنت کو بڑے سلام آئیں گے، ان میں سے ایک اعراف والا سلام بھی ہے۔ اصحاب الاعراف بھی اہل جنت کو سلام کہیں گے اور کہیں گے ان سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ اور یہ سلام بہت بڑا تحفہ ہے، اس سے بڑا تحفہ اور کوئی نہیں ہے۔ بعض دفعہ کوئی بندہ کہتا ہے نا جی فلانا آدمی آپ کو سلام دے رہا تھا، اگلا آدمی کہتا ہے بس صرف سلام ہی دیتا ہے جی، وہ اللہ کے بندے اور کیا کرتا بھی آپ کے لیے، ساتھ کوئی ٹرک سیمنٹ کا بھیج دیتا ساتھ، سلام ہی، یعنی بہت بڑا تحفہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سلام بہت بڑا تحفہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی تعلق والے کی طرف سلام بھیج دے، اسے بڑے خوشی کے ساتھ اس تحفے کو قبول کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ النور میں اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اپنے گھروں میں جاؤ تو سلام کرو، کیوں جی؟ فرمایا اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، مبارکۃ طیبہ، بڑا برکت والا بھی ہے اور بڑا پاکیزہ بھی ہے۔ تو سلام بہت پاکیزہ تحفہ ہے، دوست کو کرے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے
کہ بندہ جا رہا ہے اور ایک درخت بیچ میں آ گیا، ستون آ گیا، ایک ادھر سے گزرا دوسرا ادھر سے گزرا، پھر اکٹھے ہوں، پھر سلام کرو۔ دعا ہے نا ایک دوسرے کو سلامتی کے لیے، پھر تحفہ پیش کرو، پھر سلامتی کا تحفہ پیش کرو۔ محفل میں بندہ آئے تب سلام کرے، رخصت ہو تب سلام کرے۔ ہمارے ہاں رخصتی وقت اللہ حافظ اکثر کہا جاتا ہے، یہ بھی کوئی برا لفظ نہیں ہے، ایک اچھا لفظ ہے، ایک دعائیہ کلمہ ہے، لیکن سلام جو ہے نا وہ افضل ہے۔ سنت میں حدیث میں سلام کا حکم آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلا سلام ہے نا، جب بندہ آتا ہے ملتا ہے تو سلام کرتا ہے، اور وہ آخری سلام جب رخصت ہوتا ہے تو کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا درجے میں پہلا سلام آخری والے سلام سے بڑا ہوا نہیں ہے، مطلب دونوں درجے میں برابر ہے۔ جیسے پہلے والے سلام کی اہمیت ہے، ایسے ہی الوداعی رخصت ہونے والے سلام کی بھی کیا ہے؟ اہمیت ہے۔ آؤ تو بھی سلام کرو، جاؤ تو بھی سلام کرو۔ ہاں یہ تھوڑا دھیان ہو، بعض دفعہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز میں خلل نہ دیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں سے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے گھر میں تو آپ ایسا سلام فرماتے تھے، اگر کوئی سویا ہوتا تو آپ کی آواز سے جاگتا نہیں تھا، کوئی نماز میں ہوتا تو آپ کے سلام کی آواز سے اس کی نماز میں خلل نہیں آیا کرتا تھا، اور جو بیدار ہوتا آپ کا سلام کو سن کر جواب دے دیا کرتا تھا۔ اس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض ساتھی سلام بہت اونچا کر دیتے ہیں نماز میں، خاص کر لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ نماز کیا ہے کہ وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ بندہ کہ یار پہلے سلام پھیر کے ادھر جواب دے، باقی نماز بعد ہے، اس طرح بھی نہ ہو کہ اگلے کی نماز میں خلل ہے۔ یعنی آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اگلے کی نماز بھی خراب نہ ہو، لیکن سلام بہت بڑا تحفہ ہے، اس کو چھوڑا بھی نہ جائے۔ قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں کیا تحفہ ہے؟ وہاں بھی سلام ہے، وہاں بھی قبر والوں کے لیے کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو سلام جو ہے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، سورہ یونس میں ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو جنت کا سب سے بڑا تحفہ بھی سلام ہوگا۔ سبحان اللہ، جنت کا سب سے بڑا تحفہ بھی کیا ہوگا جی؟ سلام ہوگا۔ تو فرمایا سلام کیا کرے ایک دوسرے کو۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، اور جس کو جانتے ہو اس کو بھی کرو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی کرو، عام کرو سلام کو۔ اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا او ردوها۔ یہ جو سلام والا تحفہ ہے، جب تمہیں تحفہ دیا جائے اس سے بہتر کر کے جواب دو۔ مطلب اگلے بندے نے کہا السلام علیکم، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے یہ بہتر کر کے جواب دو، بہتر کر کے جواب دو۔ فرمایا یہ تحفہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت برکت والا تحفہ ہے۔ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا الصلاۃ والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، تہجد کی نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ خیر بات تو چلی سلام سے۔ اصحاب الاعراف اہل جنت کو سلام کہیں گے، ونادوا اصحاب الجنہ، اور وہ بلائیں گے جنت والوں کو، اور کیا کہیں گے؟ ان سلام علیکم، کہ تم پر اللہ کے سلام ہو۔ اور یہ بہت بڑا تحفہ ہے جنت میں بھی۔ لم يدخلوها وهم یطمعون، وہ اصحاب الاعراف جنت میں داخل تو نہیں ہوئے لیکن امید ضرور رکھتے ہیں کہ اللہ نے جہنم سے بچایا، انشاءاللہ جنت دے گا اللہ ہمیں۔ یہ اصحاب الاعراف۔ اچھا اب وہ چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ جنتیوں کو بھی دیکھتے ہیں جہنمیوں کو بھی دیکھتے ہیں، اب جنتیوں کو دیکھا تو سلام کیا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں پھریں گی آگ والوں کی طرف، اب جہنم کی طرف دیکھیں گے اور جہنمیوں کو دیکھیں گے عذاب کی بھیڑ چڑھتا ہوا تو فوراً پکار اٹھیں گے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرمانا، اے اللہ ان ظالموں سے بچانا، جہنم سے ہمیں بچانا۔
ونادا اصحاب الاعراف رجالا، یہ اصحاب الاعراف کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ جہنمیوں سے کہیں گے، پہلے جنتیوں کو تو سلام پیش کیا، جہنمیوں کی طرف دیکھا تو ان سے بات کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچانا۔ پھر ان سے کہیں گے، اہل جہنم سے کیا کہیں گے؟ ونادا اصحاب الاعراف رجالا، اور پھر بلائیں گے وہ اعراف والے ان لوگوں کو، ان مردوں کو یعنی جہنمیوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جن کو پہچان لیں گے ان کی نشانیوں کے ساتھ، چہروں کے ساتھ پہچان لیں گے۔ ہولناک شکلیں اور بدبودار طبیعت اور جہنم کا ماحول دیکھ کر ہی پہچان جائیں گے، اور ان سے کہیں گے قالوا ما اغنی عنکم جمعکم، نہ کام آیا تم سے تمہارا جماعت، تمہارا مال جو جمع کیا، جو کچھ تم نے دنیا میں جمع کیا، اکٹھا کیا، جو عمل کیے، جو پارٹی بنائی، کچھ بھی تمہارے کام نہ آیا، نہ تمہارا مال کام آیا، نہ تمہاری پارٹی کام آئی۔ وما کنتم تستکبرون، وہ جو تم دنیا میں تکبر کرتے تھے، تکبر تو تمہارے آج کچھ کام گیا، دنیا کا تکبر دنیا میں رہ گیا، سب خاک میں مل گیا۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، پر آج کیا پوچھتے ہو، لحد کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ ایسا نام و نشان مٹا تکبر کرنے والوں کا، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ مٹا دیا دنیا میں سے۔ فرمایا وہ جو تم دنیا میں تکبر کرتے تھے، آج تو کچھ کام نہ آیا تمہیں، آج تو کسی نے نہ چھڑایا، اور تم اہل ایمان کے ساتھ ٹھٹھے اور مذاق کرتے تھے۔ سورۃ المطففین میں ہے نا، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، سورۃ المطففین آخری پارے میں ہے کہ یہ بدبخت لوگ متکبر جب اہل ایمان سے گزرتے آنکھوں کے اشارے مارتے تھے، یتغامزون، آنکھوں کے، اے دیکھو جی، اے جا رہے ہیں کئی صاحب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں تم بھی چھنگ جا رہے ہیں، مذاق باقی اڑاتے ہیں مذاق جناب، کہ جناب یہ ان کی دیکھو، انہوں نے ستھنا پوریاں نہیں ہوئی ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ان ندیاں ستھنا نہیں سیدھیاں ہوئی ہیں۔ اس کے یتغامزون، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کے اشارے مارتے تھے۔ اور وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، جب لوٹتے تھے پھر خوب باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ آراف والے، چونکہ وہ تو درمیانے لوگ ہیں، وہ کہیں گے، انصاف کی بات کریں گے، اور ان کے ساتھ دنیا میں تم کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے، اشارے مارتے تھے، اور کہتے تھے او جی ان تے اللہ راضی ہے، ان پر اللہ راضی ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جناب جن کے لیے کے پاس سواری کوئی نہیں ہے، ہم تو باشو عیاشیوں میں ہیں۔ فرمایا ان کا مذاق اڑاتے تھے، آج دیکھو آج وہ عیاشیوں میں ہیں، اور تم تو جہنم کے عذاب کی بھیڑ چڑھے ہوئی ہو۔ آراف والے کیا کہیں گے؟ اہؤلاء الذین، کیا یہ وہ لوگ ہیں، وہ جنت والے ہو، دیکھو ان کی طرف، جنتیوں کو دیکھو، کیا یہ جنتی وہ لوگ ہیں اقسمتم، جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ ان کو رحمت نہیں دے گا۔ دنیا میں قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ان کو اللہ کیسے رحمت دے گا، آج دیکھو ادخلوا الجنہ، ان سے کہا گیا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان سے تو یہ کہا گیا نہ خوف ہوگا تم پر اور نہ تم غمگین ہوں گے، سارا خوف بھی ختم، سارے غم بھی ختم، دنیا کے اندر تم نے بڑی مشقتیں جھیل لی، جاؤ میرے بندو آج ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اصحاب الاعراف کی گفتگو تھی جو انہوں نے کی، جنتیوں کو سلام پیش کیا، جہنمیوں کو غیرت دلائی، اور کہا شرم کرو، دنیا میں تکبر کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج دیکھو ان کو تو اللہ نے کتنے اعزاز عطا فرمائے، اور تم کہاں عذاب بھگت رہی ہو اور عذاب کی بھیڑ چڑھے ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہو دنیا والو، یہ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے، آخرت میں بہت کچھ ہے، کامیابی اور ناکامی وہ آخرت میں ہے، اور آخرت میں جا کر دیکھو کہ وہاں جو کامیاب ہوا اصل کامیاب وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیے جی۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ،
اور ان دونوں یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ میں حجاب ہے۔ وعلی الاعراف رجال، آراف پر بھی کچھ لوگ ہیں، یعرفون کلا بسیماہم، جو جانتے ہیں سب کو ان کی نشانیوں کے ساتھ۔ ونادوا اصحاب الجنہ، اور بلائیں گے وہ جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ سلام ہو تم پر۔ لم يدخلوها، وہ داخل نہیں ہوئے اس میں، وہم یطمعون، اور وہ امید ضرور رکھتے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب پھریں گی ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف، قالوا، تو پھر کہیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں شامل نہ کرنا ظالم قوم کے ساتھ۔ ونادا اصحاب الاعراف رجالا، اور بلائیں گے آراف والے ان مردوں کو، ان لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جن کو پہچان لیں گے ان کی نشانیوں کے ساتھ۔ قالوا ما اغنی عنکم جمعکم، پھر کہیں گے نہ کام آیا تم سے تمہارا تمہاری جماعت یا جمع شدہ مال۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ بھی۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ ان کو اللہ رحمت نہ دے گا۔ ادخلوا الجنہ، ان سے تو یہ کہا گیا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لا خوف علیکم، نہ خوف ہوگا تم پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے۔